اپنی آنکھیں بند کرو اور خود سے سوال کرو کہ کہیں تمہارے دل نے اپنے رب سے ڈرنا چھوڑ تو نہیں۔ ایک وقت تھا کہ کبھی دل کانپتے تھے اللہ کا نام سن کر، کبھی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں قرآن کی آیات سن کر۔ آج ہم وہی آیات تو پڑھتے ہیں مگر دل خاموش رہتا ہے، حالانکہ ہمارا قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنوں کی تو نشانی ہی یہی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ دین میں کوئی کمی آ گئی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں میں اس کی جگہ کیوں کم کر دی ہے۔ خوف خدا کیا ہے؟ خوف خدا ڈرا ہوا چہرہ نہیں بلکہ جاگتا ہوا ضمیر ہے، وہ احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور ایک دن پوچھے گا۔ یہ خوف انسان کو تنہائی میں بھی گناہ سے روکتا ہے، اختیار میں آ کر بھی ظلم سے بچاتا ہے اور طاقت ملنے پر بھی عاجزی سکھاتا ہے۔ جانتے ہو کہ یہ خوف خدا کہاں کھو گیا؟ خوف خدا اس دن کمزور ہونا شروع ہوا جب ہم نے اللہ کو صرف مسجد تک محدود کر دیا، نماز عبادت رہ گئی مگر معاملات سے غائب ہو گئی، قرآن پڑھا جاتا ہے مگر زندگی میں نافذ نہیں ہوتا، ہم جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کرتے ہیں، ہم حرام کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، ہم ظلم دیکھ کر خاموش رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں خوف خدا مصلحتوں کے نیچے دب جاتا ہے۔ دنیا کا خوف خدا کے خوف پر غالب آ چکا ہے۔ آج ہمیں اللہ سے کم اور لوگوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ نوکری چلی جائے یہ ڈر ہے، بدنامی ہو جائے تو ڈر ہے، رشتہ خراب ہو جائے تو ڈر ہے، مگر اللہ ناراض ہو جائے اس پر دل کم ہی کانپتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا حال کہ نبی علیہ السلام راتوں کو روتے تھے حالانکہ آپ معصوم تھے۔ صحابہ ایک چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ کی طرح سمجھتے تھے کہ کہیں آ کر ہم پر گر نہ پڑے، اور ہم گناہ کو مچھر کی طرح جھٹک کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ خوف کے بغیر ایمان کا انجام کہ جب خوف خدا دل سے نکل جائے تو عبادت رسم بن جاتی ہے، اخلاق دکھاوا بن جاتا ہے اور دین بس ایک شناخت رہ جاتا ہے، ہدایت نہیں۔ یاد رکھو کہ اگر چاہتے ہو کہ خوف خدا واپس آئے تو قرآن کو صرف پڑھو نہیں سمجھو۔ تنہائی میں خود سے سوال کرو کہ اگر ابھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑ جائے تو میں اس لائق ہوں کہ نہیں ہوں۔ نافرمانی کے بعد فوراً ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو اور توبہ کرو۔ موت اور قبر کو یاد رکھو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ خوف خدا زندگی کو اندھیرا نہیں کرتا بلکہ گناہوں سے محفوظ کرتا ہے۔ جس دل میں خوف خدا زندہ ہو وہ دل کبھی گناہوں سے مطمئن نہیں رہتا۔ اگر چاہتے ہو کہ ایک پاکیزہ مسلمان بنو، آج سے اللہ سے ڈرنا شروع کرو۔ وہ ڈر جو تم دنیا کا دل میں لے کے گھومتے ہو، اسی کو اللہ کے ڈر میں بدلو اور اپنی زندگی کو ایک خوبصورت زندگی بنا لو۔